الحمد لله الذي جعل نبينا إمام المرسلين والأنبياء أزلي أبدي صمدي لا أول له ولا آخر له ولا ضد له ولا ند له ولا مثيل له ولا مثال له تعالى عن النقائص والعيوب الذي بعث النبيين خصوصا سيد الأنبياء والسلام على صاحب التاج والمعراج وختم النبوة هادي صراط الحكمة والهداية سيد الثقلين جد الحسنين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين التقى والنقى كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زاغ البصر وما طغى. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجئے. الصلاة آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سادوں نو جہاں میں نظر آپ سادوں نو جہاں میں نظر اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے. جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے. پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. پھر نکیروں نے مجھے پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ اور نہیں محبوب و محب کا کوئی ثانی نہیں. محبوب و محب کا کوئی ثانی. کیوں؟ ایک کا جسم نہیں اور ایک
ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں اور ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں اور ایک کا سایہ ہی نہیں، آپ ساتھ دونوں جہاں میں۔ یہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی جیسا کائنات میں اللہ نے کوئی ماشاءاللہ جا کے نا یار، اس پوری کائنات کے اندر اللہ نے میرے تمہارے نبی جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے، اور جب کوئی بنا ہی نہیں ہے تو پھر نظر کیسے آئے، پھر یہاں پر موجود کیسے ہو؟ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، آج کی یہ محفل میرے نبی کے میلاد کی محفل ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت یعنی ہم نبی کی آل و اصحاب کی جماعت، جو عقیدہ نبی کی صحابہ کا، جو عقیدہ نبی کی آل بیت کا، وہ نسل در نسل سلفن خلفن آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا گیا، اسی عقیدے کا نام عقیدہ اہل سنت ٹھہرا۔ اللہ نے جتنے بھی ولی اپنے حبیب کی امت میں سے پیدا فرمائے، میں چیلنج سے کہتا ہوں، تم کشمیر تا خیبر، خیبر تا کراچی، بلکہ اگر افریقہ کے کونے میں چلے جاؤ، ادھر سے مشرق بعید میں چلے جاؤ، دنیا کے جس کونے میں جاؤ گے تمہیں کہیں نہ کہیں میرے نبی کی امت کا ولی آرام فرما ضرور میسر آئے گا، مل جائے گا۔ اور جب تم چیک کرو گے، نہ وہ رافضی ہوگا، نہ وہ ناسبی ہوگا، نہ وہ خارجی ہوگا، اس کو دیکھو گے وہ تمہیں سنی نظر آئے گا۔ الحمدللہ العظیم، مسلک اہل سنت مسلک ادب و محبت ہے، اور اس مسلک کی حقانیت و صداقت اور اس کی سچائی کی اتنی دلیل کافی ہے کہ ولی اللہ کے یاروں کو کہتے ہیں، اللہ کے پیاروں کو کہتے ہیں، اور اللہ نے یہ جتنے بھی پیارے چنے گئے، جن جن سے رب نے دوستی فرمائی ہے، وہ سب اہل سنت و جماعت سے ہوئے گئے اور قیامت تک ہوں گے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ تھا، یہ عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ عقیدہ رہے گا۔ کیا آپ ساتھوں ہی نہیں، آپ ساتھوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور۔ محفل میلاد ہمارے سنت و جماعت ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی حوالے سے میرے تمہارے نبی کا ذکر سنایا جائے، میرے نبی کی تعظیم کا اظہار کیا جائے، میرے نبی کی محبت کے دروس دیے جائیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے عشق اور محبت کو اجاگر کرنے کے جو ذریعے گئے، جو سبب گئے، ان میں ایک بڑا ذریعہ محفل میلاد ہوتی ہے۔ دوستان گرامی المرتبت، محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ یہ جو جھنڈیاں جھنڈے لگائے جاتے ہیں، یہ میرے نبی کی آمد کی اس خوشیوں کے تصور میں لگائے جاتے ہیں، اور اس بات پر اب تو اپنے بگانے سب کٹھے ہو گئے ہیں کہ جسے نبی کے آنے کی خوشی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔
او اللہ پلا کرے نے 100 سال پیچھے کتھے رہے ہو ہن یاد آیا جے یہی بات تو بڑے عرصے سے ہمارے اکابر لکھتے آئے بیان کرتے آئے سنتے سناتے آئے کہ جسے نبی کے آنے کا جشن نہیں جسے نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہے وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے اور دوستان گرامی یہ میلاد نہ سکھ کرتے گے نہ یہودی کرتے گے نہ مرزائی کرتے گے نہ عیسائی کرتے گے دنیا کا کوئی مذہب میرے نبی کا میلاد نہیں کرتا اور ہم ان پہ گلہ بھی کیوں کریں کیوں جب ہم انہیں کہیں او سکھو کچھ میلاد کرو تو انہوں نے کوئی کہنا ہے نبی تو آڈا میلاد بھی تساں کرو اسی لیے ہم کہتے نہیں کرتے جا رہے ہیں کہ جن کا نبی میلاد بھی وہ منا رہے ہیں آپ ساتھوں نو جہاں میں آپ ساتھوں نو جہاں میں محفل میلاد کے اندر ہمارے سنت و جماعت نبی رحمت سید کونین کی خلقت کی بات کرتے ہیں حضور کی ولادت کے تذکرے کرتے ہیں نبی رحمت کی بعثت کے تذکرے میرے نبی کی ختم نبوت کی باتیں ابھی دیکھو یہ محفل میلاد میں حضرت نے بڑا پیارا پیغام دیا کہ یہ جو مرزائی ہیں یہ کائنات کے بدترین کافر ہیں میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر کوئی شک و شبہ نہیں ہے وہ مرتد ہے وہ ملعون گئے وہ کافر گئے اللہ اکبر یہ پیغام بھی محفل میلاد سے گیا ادھر نماز کی بات ہوئی یہ پیغام بھی محفل میلاد سے گیا ادھر قرآن کی بات ہوئی یہ پیغام بھی محفل میلاد سے گیا یہ سب محفل میلاد کے مقصد گئے تاکہ ایسی محفل سجے لوگ نبی کے نام پہ جمع ہوں نبی کی شانیں بھی سنے نبی کا مشن بھی جانے اور عمل پیرا بھی ہو جائے میرے دوستو ہماری محافل میں نبی کے حسن و جمال کے تذکرے ہوتے ہیں ہماری محافل میں نبی کی مثلیت کو بیان نہیں کیا جاتا اور میرا جملہ ذہن میں رکھو یہ جو اشتیاق اور شوق اور محبت اور عشق پیدا ہوتے ہیں یہ تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم حضور کی شان بے مثلیت کو بیان کریں کہ حضور جیسا نہ کوئی آیا اور حضور جیسا کوئی نہ آ سکتا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ایک انڈیا کے اندر ایک شہر ہے آگرہ اور وہاں پر ایک کیا بولتے ہیں وہ تاج محل ہے تو ہر دنیا کے اندر آپ بھی کئی جو شہر والے ان کے ذہن میں ہوتے ہیں یار میں تاج محل دیکھوں تاج محل دیکھوں تاج محل دیکھوں اب ایک بندہ یہاں کھڑا ہو کہ کیڑا تاج محل بہت اچھے لیکن اس کی اسی طرح اٹن لگی ہیں جی ہیں ساڑھے کاردیاں لگی ہیں آپ کے دل میں وہ جو شوق بڑھ رہا تھا وہ بڑھے گا کہ گھٹے گا اچھا مرتے رہے چلو چھوڑو اسی طرح میرے رسول کو جو لوگ ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں نا اور دلوں سے عشق رسول نکالنا چاہتے ہیں ان کی جرت تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں بیٹھ کر وہ رسول اللہ کے نقائص کو بیان کرے بس وہ صرف اتنا کہتے ہیں ہاں وہ بہت بڑی شان والے تھے پر ہمارے جیسے تھے جیسے یہ لفظ آتا ہے تو بندے کے اندر وہ عشق وہ محبت وہ پیار آ سکتا ہے نہیں آتا یہ پیار کب آئے گا ہم اس وقت آئے گا جب ہم کہیں گے تھے وہ بشر لیکن تھے معراج بشر تھے وہ انسان لیکن انسانیت کی معراج تھے کامل انسان تھے وہ بشر لیکن افضل البشر تھے سبحان اللہ کی آواز آیا تھے وہ بشر لیکن افضل البشر تھے آنکھیں ان کی دو تھیں دیکھتی تھیں اب میں آگے چل کے شاید میرا موضوع آج یہی ہو ہاتھ ان کے دو تھے لیکن ان ہاتھوں کا کمال یہ تھا کہ ان ہاتھوں کی ایک انگلی
10 میں سے 1 انگلی وہ اشارہ کرتے تھے، اور یہ اشارہ ایک غیر مرئی لکیر ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، یہ فزیکلی ہوتی نہیں، بس ایک وہمی لکیر ہوتی ہے جو مشیر سے مشار الیہ تک جاتی ہے۔ آپ نے اشارہ کیا کسی پرندے کو، آپ مشیر، پرندہ مشار الیہ، آپ نے اشارہ کیا اس جگ کو، آپ مشیر، یہ جگ مشار الیہ، آپ سارا دن یوں کرتے رہیں، یوں کرتے رہیں، آپ اس جگ پہ پڑی ہوئی گرد کو بھی نہیں ہٹا سکتے، پر یہ میرے اور تمہارے اشارے کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کا اشارہ کتنا پاورفل ہے کہ مصطفیٰ زمین پہ آسمان پہ چمکتے ہوئے چاند کو اشارہ کرتے ہیں، وہ اپنا کلیجہ چیر کے رکھ دیتا ہے، آدھا ادھر گرتا ہے آدھا ادھر گرتا ہے۔ تو ہم بیان کرتے ہیں جس محمد کی انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے، اس مصطفیٰ کی انگلی میں کتنی طاقت ہوگی۔ وہ انگلی میں طاقت سمجھ آئے تو حضور کے پنجے کی طاقت کتنی ہوگی، وہ پنجے کی طاقت سمجھ آئے تو میرے مصطفیٰ کے بازو کی قوت کیا ہوگی، اور بازو کی قوت سمجھ آئے تو غور کرو میرے نبی کی ذات کی طاقت کیا ہوگی۔ اور سنو، ذات کی اتنی طاقت ہے تو میرے مصطفیٰ کو پیدا کرنے والے خالق کائنات کی ہمارا کہ ہم یہ بیان کریں گے، یہ صدا بلند کریں آپ ساتھ جس کا عقیدہ یہ ہے، جس کا یہ نظریہ ہے کہ حضور جیسا نہ کوئی آیا نہ رب نے بنایا، وہ سارے مل کے بولو۔ میں امام قسطلانی کی بات آگے کروں گا، بلکہ ابھی کر دیتا ہوں۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں اللہ کے 1.25 لاکھ نبی، ہر نبی بشریت کی معراج ہے، ہر نبی اپنے دور میں چنی ہوئی ہستی ہوتی ہے، اس نبی جیسا اس پوری دھرتی پر اس وقت کوئی اور نہیں ہوتا جسے میرا اللہ نبی بناتا ہے۔ میرے نبی پہ آ کے یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ میرے نبی رحمت سے قبل آنے والے جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے کے سارے با کمال، با علم، با جرت، با صورت خوش سیرت گزرے گئے۔ اور یاد رکھو یہ سب سے بڑا رتبہ کائنات میں، مخلوق میں سب سے بڑا رتبہ نبوت و رسالت کا۔ یہ جتنے بھی نبی ہیں، یہ جتنے بھی رسول ہیں، یہ سب شان والے ہیں، لیکن اب امام قسطلانی کی بات سنو۔ آپ فرماتے ہیں اگر میرے نبی رحمت کا مقابلہ بطور تقابل کی اگر کوئی کرنا چاہے تو یوں سمجھو ایک ترازو پہ ہمارے نبی کو رکھا جائے، ترازو کے ایک پلڑے پہ 7 زمینیں 7 آسماں، یہ لوح، یہ قلم، یہ یمین، یہ یسار، یہ دریا، یہ ابحار، یہ سب کچھ رکھ دیا جائے۔ اسی پلڑے پہ تمام فرشتے بھی رکھ دیے جائیں، حور و غلمان بھی رکھ دی جائیں، یہ عرش و کرسی بھی رکھ دیے جائیں۔ اسی پلڑے پہ 1.25 لاکھ نبیوں کو بھی رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے پر اکیلے زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، صدیق اکبر کے جانی، صدیق اکبر کے مرشد، انہیں رکھ دیا جائے۔ پھر وزن کیا جائے تو پلڑا میرے تیرے نبی والا بھاری ہو جائے گا۔ آپ سادوں نو جہاں میں، آپ سادوں میرے دوستو، اللہ نے میرے تمہارے نبی کو سیرت میں بھی بے مثال بنایا، صورت میں بھی بے مثال بنایا۔ میرے نبی کی سیرت جیسی کائنات میں کسی کی سیرت نہیں ہے، میرے نبی کی صورت جیسی کائنات میں کسی کی
کائنات میں کسی کی صورت نہیں ہے، اور اسے لمبا چوڑا بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا نبی محبوب کائنات ہے، اور کائنات کا رب خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مختار بھی ہے۔ یہ عام جرنل سی بات ہے۔ اگر کسی کے اختیار میں طاقت و قوت دے دی جائے کہ جو جسے چاہے دے دے، تو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے وہ سب سے زیادہ چاہے گا کہ سونا میرا محبوب نظر آئے، پیارا میرا محبوب نظر آئے، طاقتور میرا حبیب نظر آئے۔ تو ذرا خود غور کرو، ہم یہ چاہیں گے کہ جس سے ہم پیار کریں وہ سب سے سونا بھی ہو، وہ سب سے شان والا بھی ہو، تو پھر خود فیصلہ کرو۔ جسے رب نے اپنے پیار کے لیے چن لیا ہے، وہ تیرا میرا نبی رب نے کتنا سونا بنایا ہوگا۔ آپ سادوں نو جہاں میں، آپ سادوں نو جہاں میں۔ میرے دوستو، میرے نبی کو رب نے حسینوں کا سلطان بنایا، میرے تیرے نبی کو رب نے محجوبینوں کا بادشاہ بنایا۔ اب میرے نبی کا حسن، اور آپ جانتے ہو کہ حسن میں سب سے اہم چیز بندے کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا میں نے، چونکہ ہم اہل سنت ہیں اور ہم اپنے محفل میلاد میں ایک محبت کا پیغام دیتے ہیں،